پورب پچھم اتر دکن کیا خشکی کیا پانی ہے، صرف خدا کی ذات رہے گی، ساری دنیا فانی ہے، ساری دنیا فانی ہے۔ لیکن ہم بھی کم نہیں ہیں، ہم نے بھی بہت روزے رکھنے کی کوشش کی، ہم نے بھی تراویح کا اہتمام کیا، ہم نے بھی تلاوت کا اہتمام کیا، لیکن ہماری زبانیں قابو میں نہیں رہی، ہماری آنکھیں قابو میں نہیں رہی، ہمارے دل کے خیالات قابو میں نہیں رہے، ہمارے دماغ کی سوچ قابو میں نہیں رہے۔ یہ تمام چیزیں بے محال اونٹ کی طرح ادھر ادھر پھرتے رہے اور گھومتے رہے، اور ہم نے اس کی حفاظت کی کوشش نہیں کی۔ یہ بھی رمضان کی ناقدری ہوئی۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری ان ناقدریوں کو معاف فرمائے۔ اور بعض لوگ تو ایسے ہیں کہ جنہوں نے رمضان کے ایک ایک لمحے کی قدر کی، ان کو پتا تھا کہ بہت قیمتی اوقات ہیں، بہت قیمتی ساعات ہیں، بہت قیمتی لمحات ہیں۔ ان لمحات کو، ان اوقات کو، ان ساعات کو، ان گھنٹوں کو، ان دنوں کو، ان راتوں کو صحیح طریقے پر مجھے استعمال کرنا ہے، کیونکہ رمضان کے ایام اور رمضان کی راتیں جس طرح گزرے گی اسی طرح میری زندگی کے باقی ایام بھی گزریں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من سلمت رمضان سلمت السنہ، جس کا رمضان سلامتی کے ساتھ گزر گیا اس کا پورا سال سلامتی کے ساتھ گزرے گا۔ جس نے رمضان کو پابندی کے ساتھ گزار لیا اس کی پوری زندگی کے ایام جو ہے وہ سلامتی کے ساتھ گزریں گے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ تو میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، رمضان تو اب چلا جائے گا، اور ہو سکتا ہے ہم میں سے بہت ساروں کے لیے آخری رمضان ہو، اور یہ بھی ممکن ہے کہ ہم کئی اور رمضان تک زندہ رہیں۔ اگر آخری رمضان ہے تو یہ تو بہت بڑی بدقسمتی کی بات ہوگی کہ ہم نے اس کی قدر نہیں کی، لیکن اگر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل سے مزید رمضان عنایت فرما دے تو بھی ہمیں آج یہ دیکھنا ہے کہ ہم نے رمضان میں کیا کمایا۔ ایک ہوتا ہے کمانا اور دوسرا ہوتا ہے بچانا۔ جتنا کمانا ضروری ہوتا ہے اتنا ہی بچا کر کے سنبھال کر کے رکھنا بھی ضروری ہوتا ہے۔ ایک آدمی بہت کماتا ہو دنیاوی اعتبار سے لیکن بچت کا کوئی طریقہ نہ ہو، وہ اڑا دیتا ہو یوں ہی، اور کوئی کام میں پیسے کو نہ لاتا ہو، اپنی کمائی کو کام میں نہ لاتا ہو، تو اسے انسان نادان کہتے ہیں، بے وقوف کہتے ہیں، احمق کہتے ہیں کہ اسے کمانے تو آتا ہے لیکن بچانے نہیں آتا۔ تو جس طرح کمانے کا ڈھنگ آنا چاہیے اسی طرح بچانے کا بھی سلیقہ ہونی چاہیے کہ آدمی کمائے بھی اور بچائے بھی۔ رمضان میں ہم نے جو کچھ کمایا ہے اس کو بچانے کا ہمیں سلیقہ معلوم کرنی ہوگی، اس کو کس طرح بچا کر کے اپنی زندگی کی آخری سانس تک رکھنا ہے اسے ہمیں معلوم کرنا ہوگا۔ یہ رمضان المبارک کا مہینہ ہمیں کئی سبق دیتا ہے۔ آج کی اس مجلس میں ہمیں انہی سبق کی یاد دہانی کرنی ہے کہ رمضان المبارک کے مہینے نے ہمیں کیا سبق دیا اور رمضان المبارک سے ہم نے کیا سیکھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ رمضان کا سب سے پہلا سبق یہ ہے کہ تم تقویٰ کی زندگی اختیار کرو۔ سب سے پہلا سبق رمضان المبارک کا تقویٰ ہے۔ بات پہلے رمضان کے پہلے ہفتے میں بھی تقویٰ کے سلسلے میں آ چکی ہے کہ سب سے پہلا اور سب سے اہم سبق یہ ہے کہ ہماری زندگیاں تقویٰ والی زندگی بن جائے، اللہ سے ڈرنے والی زندگی بن جائے۔ علماء نے لکھا ہے کہ آدمی جب رمضان المبارک میں روزہ رکھتا ہے تو روزہ رکھنے کی وجہ سے اس کا نفس سست ہوتا ہے، اس کا نفس کمزور پڑتا ہے، اس کا نفس مغلوب ہوتا ہے، اور جب نفس مغلوب ہوتا ہے تو قوت حیوانیہ، قوت شہوانیہ کمزور پڑ جاتی ہے۔ انسان کے اندر جو شہوانی قوتیں ہیں، حیوانی طاقتیں ہیں، وہ حیوانی طاقتیں اور شہوانی طاقتیں کمزور پڑتی ہے، اور نورانی طاقت جو ہے وہ غالب ہوتی ہے، وہ طاقتور ہوتی ہے، تو انسان اللہ سے ڈرنے والا بن جاتا ہے، اس کے اندر تقویٰ آ جاتا ہے۔ تو حیوانی طاقت رمضان میں روزہ رکھنے کی وجہ سے کمزور پڑتا ہے، اور کمزور پڑنے کی وجہ سے حیوانی طاقت کے انسان کے اندر اللہ کا خوف پیدا ہوتا ہے۔ یہ اللہ کا خوف تقویٰ جو ہے یہی سیڑھی ہے انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی سے بچانے کا۔ تقویٰ یہی ہے کہ آدمی ہر وقت اس بات کا استحضار رکھے کہ مجھے اللہ دیکھ رہا ہے، میں کوئی گناہ کروں گا تو اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، میں کوئی نافرمانی کروں گا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اور یہ سوچ کر کے اپنے آپ کو گناہ سے بچا لے۔ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، جس نے اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈر گیا اور اپنے آپ کو نفس کی اتباع سے بچا لیا، فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، تو پھر اسی کا ٹھکانہ جنت ہے۔
تو یہ تقویٰ کہ انسان کے اندر تقویٰ پیدا ہو جائے، اللہ کا ڈر پیدا ہو جائے، ہر وقت اللہ کا استحضار ہو کہ میری زندگی پر اللہ کی نظر ہے، دنیا دیکھ رہی ہو یا نہ دیکھ رہی ہو، میرے ماں باپ مجھے دیکھ رہے ہو یا نہ دیکھ رہے ہو، میرے اساتذہ اور میرے مشائخ مجھے دیکھ رہے ہو یا نہ دیکھ رہے ہو، لیکن اللہ مجھے ہر حال میں ہر وقت دیکھ رہے ہیں۔ اور یہی سبق سکھایا گیا ہے رمضان المبارک میں سب سے پہلے ہمیں عرب کو۔ میں نے عرض کیا تھا کہ بھوک اور پیاس کا معنی ہے 8 گھنٹے دھوپ میں کام کر کے آیا ہے، عصر کی نماز پڑھ کے گھر گیا ہے، سخت پیاس لگی ہے، اپنے کمرے میں تنہا بیٹھا ہوا ہے، پانی سامنے موجود ہے، پانی پی سکتا ہے لیکن نہیں پیتا ہے کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، حالانکہ وہ پانی پی کر کے مغرب کی نماز کے لیے افطار کے لیے مسجد آ سکتا ہے اور مسجد میں تمام لوگوں کے ساتھ افطار کر کے یہ کہہ سکتا ہے کہ میں بھی روزہ تھا، لیکن اس کے اندر یہ ڈر پیدا ہو گیا ہے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ یہی سبق ہے کہ آج تم تنہائی کے اندر پانی پینے سے اور کھانا کھانے سے رک رہے ہو اللہ کے خوف سے، یہ خوف تمہاری زندگی کے ہر شعبے میں آ جائے۔ تجارت کر رہے ہو تو یہ خوف تمہارے سامنے ہو، کاروبار کر رہے ہو تو یہ خوف تمہارے سامنے ہو، ملازمت کر رہے ہو تو یہ خوف تمہارے سامنے ہو، کوئی اور کام انجام دے رہے ہو تو یہ استحضار ہو کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، میں کچھ بھی کروں گا غلط اسے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے جا کر کے جواب دینی ہوگی۔ یہ سب سے پہلا سبق ہے رمضان المبارک کا۔ ہم اپنے اسباب کو یاد رکھیں۔ بچے جب سبق پڑھتے ہیں اور سبق سنتے ہیں تو اسے یاد رکھتے ہیں، اور جو سبق یاد رکھتے ہیں وہی کامیاب ہوتا ہے۔ اگر ہم رمضان کے اسباب کو یاد رکھیں گے تو محشر کے دن ہمیں یہ کامیابی سے ہمکنار کرائے گا۔ تو پہلا سبق جو ہے رمضان المبارک کا وہ تقویٰ ہے، اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف۔ ماحول کیسے بھی ہو، حالات کیسے بھی ہو، نقصان ہو یا نفع ہو، عزت ملے یا ذلت ملے یا کوئی اور چیز ہو جائے، لیکن ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ڈر کو اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے خوف کو کہ مجھے اللہ کے سامنے ہر ایک اعمال کا جواب دینا ہے، ایک ایک عمل کا جواب دینا ہے، یہ بات ہمارے اندر پیدا ہو جائے، یہ رمضان المبارک کا پہلا سبق ہے۔ دوسرا سبق ہے مجاہدہ۔ ان الذین آمنوا ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، اس نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے اور پھر یہ کہنے کے بعد اس پر ڈٹ گیا کہ ہاں اللہ ہی ہے، اللہ کے علاوہ کوئی کچھ کرنے والا نہیں ہے، اللہ کے علاوہ کوئی نفع دینے والا نہیں ہے، اللہ کے علاوہ کوئی نقصان دینے والا نہیں ہے، اللہ کے علاوہ کوئی عزت دینے والا نہیں ہے، اللہ کے علاوہ کوئی ذلت دینے والا نہیں ہے۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا، تو فرشتے رحمت لے کر کے نازل ہوتے ہیں موت کے وقت اس کے اور کہتے ہیں اللہ تخافوا، ڈرو مت، ولا تحزنوا، رنجیدہ مت ہو، وابشروا بالجنۃ التي كنتم توعدون، اور خوشخبری سنو اس جنت کی جس کا اللہ نے تم سے وعدہ فرمایا ہے۔ تو مجاہدہ رمضان المبارک کا جو دوسرا سبق ہے وہ مجاہدہ ہے کہ کسی بھی کام پر مجاہدہ کرے، اور رمضان میں اس کی ٹریننگ دی گئی ہمیں۔ کیسی ٹریننگ؟ مجاہدہ کہتے کس کو ہے؟ مجاہدہ کہتے ہیں کہ نفس کے خلاف، طبیعت کے خلاف کاموں کو انجام دینا۔ نفس کچھ اور کہہ رہا ہو ہم اس کے خلاف کریں اللہ کے حکم سے، طبیعت کچھ اور کہہ رہی ہو اور ہم اللہ کے حکم سے اس کے خلاف کریں۔ مشق کرائی گئی پورے رمضان مبارک میں کہ صبح کے وقت 4 بجے آپ کو اٹھ جانا ہے، 3:30 بجے آپ کو اٹھ جانا ہے۔ اٹھنے کی طبیعت نہیں کہہ رہی ہے، نفس کہہ رہے ہیں کہ سو جا، طبیعت کہہ رہی ہے کہ سو جا، لیکن مجاہدہ کیجیے۔ اللہ کا حکم ہے کہ اٹھو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ سحری کھاؤ، سحری میں برکت ہے۔ نفس پر بار ہے، نفس کے لیے مجاہدہ ہے، طبیعت پر بار ہے، یہ سکھلایا گیا۔ بھوک لگ رہی ہے افطار کرو، دل کر رہا ہے کہ اور کھائیں گے، اللہ کا حکم ہے کہ نماز کے لیے چلیے نماز پڑھنے کے لیے، نفس کو دبائیے، نفس کے تقاضے کو ماریے، طبیعت کے تقاضے کو کچل دیجیے، یہ مجاہدہ ہے۔ اب نماز پڑھ کے گئے مغرب کی، نفس کا تقاضا یہ ہے کہ بس اب تو سونا ہے، لیکن اللہ کا حکم آتا ہے کہ نہیں چلو ابھی عشاء کی نماز باقی ہے، سنت باقی ہے، تراویح ادا کرنی ہے، وتر باقی ہے، چلتے ہیں، نفس کو ڈالتے ہیں، نفس کو کچلتے ہیں، یہ مجاہدہ ہے۔ یہ بتلایا گیا کہ زندگی میں ہر وقت مجاہدے سے تمہیں گزرنا ہوگا، صرف رمضان میں سحری کے لیے نہیں اٹھنا ہے، کچھ اور مہلت تمہیں دے دیں گے، کچھ اور آرام کر لینا، لیکن فجر کے لیے تمہیں مجاہدہ کرنا ہوگا۔ مغرب میں کچھ لیٹ کر کے آتے ہو
بعض دنوں میں جلدی آ کر کے نماز ادا کر کے چلے جانا، عشاء میں بہت دیر تک کھڑے رہتے ہو، 11 مہینے 10 منٹ کے لیے 15 منٹ کے لیے آنا اور عبادت کر کے چلے جانا، آج مجاہدہ کر رہے ہو، نفس پر بار ڈال رہے ہو، یہ ٹریننگ ہے تمہاری، اس کو ہمیشہ اپنی زندگی میں باقی رکھنا۔ تو دوسرا سبق ہے رمضان المبارک کا مجاہدہ۔ تیسرا سبق ہے، وقت مختصر ہے، میں عرض کروں کہ تیسرا سبق ہے قرآن مجید سے تعلق۔ ہم قرآن کو پڑھتے ہیں، قرآن کو سنتے ہیں، اور بارہا اس کے بارے میں ہم فضیلتیں سن چکے ہیں۔ قرآن سے ہمارا تعلق جس طرح رمضان میں قائم ہوا کہ ہم قرآن کو سنتے رہے، قرآن کو پڑھتے رہے، یہ تعلق ہمارا رمضان کے بعد قرآن سے ختم نہ ہو جائے۔ قرآن سے ہمارا آپ کا رشتہ صرف رمضان تک کے لیے نہ ہو، بلکہ قرآن سے ہمارا آپ کا رشتہ زندگی بھر کے لیے ہو۔ یہ قرآن کتاب ہدایت ہے، یہ قرآن کتاب رحمت ہے، یہ قرآن ہمارے لیے رہنما ہے، یہ قرآن ہمارے لیے اصول ہے، زندگی گزارنے کا طریقہ ہے۔ اسے کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم صرف رمضان میں اختیار کریں اور اس سے تعلق ہمارا صرف رمضان میں ہو، اور بعد رمضان ہم اس سے تعلق کو توڑ دیں؟ کھانے سے ہمارا رشتہ ہمیشہ کے لیے، ایسا نہیں ہوتا کہ صرف رمضان میں کھاتے ہیں۔ پانی سے رشتہ ہمارا ہمیشہ کے لیے ہے، ایسا نہیں ہے کہ صرف رمضان میں پیتے ہیں۔ گھروں سے ہمارا رشتہ ہمیشہ کے لیے ہے، ایسا نہیں ہے کہ صرف رمضان میں گھر جاتے ہیں۔ اور کاروبار سے ہمارا رشتہ ہمیشہ کے لیے ہے، ایسا نہیں ہے کہ صرف رمضان میں کاروبار کرتے ہیں۔ تو بزرگوں یہ کیا بات ہوئی کہ صرف رمضان میں ہمارا تعلق قرآن سے ہو اور رمضان کے بعد ہمارا تعلق قرآن سے ایسا ختم ہو جائے کہ 11 مہینے میں قرآن پر دھول بیٹھ جائے، اور اگلا رمضان جب آئے تو ہمیں قرآن کو صاف کرنے کی نوبت پڑ جائے۔ رمضان میں اگر کوئی کاغذ ہم نے قرآن پہ رکھ دی تھی، کوئی پیسے ڈال کر کے رکھ دیے تھے، تو ہم بھول گئے